امید ہے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے اور اپنے امتحان کی تیاری کر رہے ہوں گے۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہم ڈیلی آپ کے لیے RPSC کا ایک ٹاپک لے کر حاضر ہوتے ہیں۔ تو اس سے پہلے والی ویڈیو میں ہم نے احمد جمال پاشا کی سوانح نگاری دیکھی تھی، حالات زندگی اور خاکہ کیا ہوتا ہے وہ دیکھا تھا۔ اب احمد جمال پاشا نے کلیم الدین احمد کا جو خاکہ لکھا ہے اس کے بارے میں آج ہم پڑھیں گے۔ چلیے اس کا آغاز کرتے ہیں۔ یہ بات کوئی 1954-55 کی ہے، جب میں استاذی پر پروفیسر سید احتشام حسین کی خدمت میں حاضر ہوتا، اور اگر وہ تنہا ہوتے تو ایک کتاب بہت غور سے پڑھتے یا اس پر پینسل سے نشان لگاتے ہوتے۔ ہم لوگوں کو بڑی جستجو رہتی کہ آخر یہ کون سی کتاب ہے۔ آپ نوٹ ڈاؤن کرتے چلیے گا کیونکہ یہ ایگزام اورینٹڈ سوال ایسے بیچ میں سے پوچھے جاتے ہیں۔ اس کتاب پر ایک موٹا سا چمکدار کور چڑھا رہتا تھا جو غالباً کسی کیلنڈر کو کاٹ کر تیار کیا گیا تھا۔ ایسا ہوتا ہے نا، ہم لوگ بھی کیلنڈر کے کور چڑھا لیتے ہیں، ویسے ہی چڑھا ہوا تھا۔ کبھی کبھی وہ اتنے منہمک اور مستغرق ہوتے کہ ہماری موجودگی تک کا نوٹس نہ لیتے، یعنی کہ وہ بہت مشغول مصروف ہو کر اس کتاب کو پڑھتے تھے۔ اس کو پڑھتے میں ان کے چہرے کا رنگ بدلتا رہتا اور اکثر بڑھاتے بھی۔ ہماری محتاط اندازہ یہ تھا کہ یہ یا تو تنقید پر کوئی کتاب ہے یا پھر اس کی شرح یا کنجی ہے۔ سید احتشام حسین جو ہے وہ تنقید نگار کی حیثیت سے آپ کے سبق میں بھی تھا، نصاب میں بھی آپ نے پڑھا بھی ہے، مگر ہمارے ایک دوست شوکت عمر کا محتاط اندازہ تھا کہ اس کتاب کا تعلق باروی سازی کی صنعت سے ہے یا پھر اس میں بم بنانے کا نسخہ درج ہے۔ یہ لوگ اپنے قیاس لگا رہے تھے۔ وہ کتاب رفتہ رفتہ سود کی حیثیت اختیار کرتی جا رہی تھی۔ ایک دن دوپہر کو ہم لوگ مئی جون کی گرمی میں، کب کا وقت بتایا، مئی جون میں پہنچے۔ دیکھا قبلہ تو بے خبر اتنا غفل ہے اور سرہانے میر کی وہی سودنما کتاب دھری ہے۔ ہم لوگوں نے آپس میں آنکھوں میں ایک دوسرے کو اشارے کیے، خاموشی سے کتاب اٹھائی اور غائب ہو گئے، کیونکہ سب کو جاننا تھا کہ یہ کتاب کون سی ہے۔ گولا گنج میں مہندی کے ہوٹل میں ان تمام صاحبزادوں نے جو مستقبل میں اردو شعر و ادب کے چاند ستارے قرار پانے والے تھے، اس کتاب کو بہت ہی غور سے کھولا۔ کتاب کا کور نکال کر الگ کر دیا۔ اس پر لکھا تھا، ان لوگوں نے کتاب کا کور نکال کر الگ کر دیا، اردو تنقید پر ایک نظر۔ یہ کس کی کتاب ہے؟ کلیم الدین احمد کی، اور یہ امپورٹنٹ ہے اور کئی بار یہ امتحان میں پوچھی بھی جاتی ہے۔ از کلیم الدین احمد۔ ساری کتاب پر معلوم ہوتا تھا کہ پینسل سے چاند ماری کر کے گود دیا گیا ہے، مطلب کہ بہت زیادہ جب اپن کسی کتاب کو جب پڑھتے نہیں ہیں تو وہ بالکل صاف ستھری ہوتی ہے، جب اسے پڑھا جاتا ہے نا تو وہ اس کے برق جو ہوتے ہیں وہ بھی پھٹ چکے ہوتے ہیں، یعنی کہ اس کو بہت پڑھا گیا تھا۔ تو ویسے ہی کچھ اس طرح کی حالت اس کتاب کی تھی۔ کچھ اس قسم کی سوالات اٹھائے گئے تھے۔ آخر کلیم الدین کیا چاہتے ہیں؟ بات تو صحیح ہے، مگر آخر یہ انداز کس حد تک مناسب ہے؟ کوئی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ مخالفت تو آسان ہے، مگر مارکسزم سمجھانا بہت مشکل ہے۔ یعنی کہ برائی نکالنا یا اس کے مخالف ہونا تو بہت آسان بات ہے، لیکن مارکسزم کو سمجھنا آسان نہیں تھا۔ بات تو سیدھی ہے، مگر اس میں برہمی یا طنز کی کیا گنجائش تھی؟ تکرار، زولیدہ بیانی، آخر اس بات کا مغرب سے کیا تعلق؟ غزل سے انگریزی شاعری یا مغرب کا کیا واسطہ؟ کہ تعریف ہے یا ہجوملی؟ مطلب واضح نہ ہو سکا۔ آخر کہنا کیا چاہتے ہیں؟ وہ لوگ بار بار اس کو بتا رہے تھے، مطلب اپنے قیاس لگا رہے تھے، ٹھیک ہے۔ محسوس یہ ہوتا تھا کہ استاد محترم اس کتاب کو پڑھتے نہیں بلکہ اس کتاب پر مصنف سے ذہنی کشتی لڑتے تھے، مطلب کہ ایسا جیسے وہ کسی سے بات کر رہے ہیں۔
جہاں بسا کتاب پر مارکس اور انگلش کے اقبال ذرے درج تھے۔ ہم لوگوں کا خیال تھا کہ کلیم الدین احمد کی کوئی بہت بے ڈھب آدمی ہے جو ہمارے استاد کو، یعنی کہ کس کو، احتشام حسین کو بری طرح پریشان کیے ہوئے ہیں۔ مجبوری یہ تھی کہ معاملے کی تہہ یا گہرائی تک پہنچنے کی صلاحیت ہم میں سے کسی میں بھی نہ تھی، اور کتاب غائب کرنے کے بعد اب مصنف کے بارے میں استاد سے دریافت کرنا بارود کو آگ دکھانا تھا۔ ایک تو آپ نے ان کی کتاب لے لی، اب کیسے ان کے بارے میں بات چیت کریں؟ اس لیے کلیم الدین رضی اللہ ہی ہمارے لیے معمہ بن گئے۔ اب کیا کیا جائے؟ طے پایا کہ چونکہ ہم لوگوں نے سرور صاحب کو سرے دست کوئی نقصان نہیں پہنچایا، اس لیے ان سے جا کر اتا پتہ معلوم کیا جائے کہ کلیم الدین صاحب ہیں کون۔ اس لو دھوپ میں، کب مئی جون کا ٹائم ہے، اس وقت دھوپ اور لو یہ سب ہوتی ہے۔ سرور صاحب نے ہم لوگوں کو نہایت مشکوک نظروں سے دیکھا اور خیریت پوچھی۔ بہت ہمت کر کے ایک صاحب نے بڑا ہی بنیادی سوال کیا، سر، ہم لوگ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ تنقید کس کو کہتے ہیں؟ ہاں بھائی، یہ ایک بات ہوئی۔ سرور صاحب نے بڑی تفصیل سے نہایت سادہ آسان طریقے سے اس طرح سمجھایا کہ موضوع کو پانی کر دیا جو ہمارے سروں پر سے گزر گیا۔ انہوں نے ایسے سمجھا دیا۔ پھر ایک صاحبزادے نے، جو آج کل ایک یونیورسٹی میں صدر شعبہ اردو، پروفیسر اور نامی گرامی نقاد واقع ہوئے، اپنی تسلی کے لیے پوچھا۔ یہ پروفیسر تھے، انہی میں سے ایک کوئی۔ اب انہوں نے پوچھا کیونکہ انہیں سمجھ میں ہی نہیں آیا، سر، جو تنقید کرتا ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ نقاد، تنقید کرنے والا نقاد، انہوں نے جواب دیا۔ ایک دوسرے صاحبزادے نے ٹکڑا لگایا، مطلب پیچھے سے سوال پوچھنا، کہ کوئی پوچھ رہا ہے اس کے بعد جسٹ آپ پوچھ لیں۔ اردو میں بے حد اہم نقاد کون ہے؟ وہ ڈائریکٹ پوائنٹ پر وہ لوگ نہیں آ پا رہے تھے، دھیرے دھیرے کر کے سوال پوچھ رہے تھے۔ حالی، شبلی، عبدالحق، رشید احمد صدیقی، ڈاکٹر سید عبداللہ، کلیم الدین احمد، پروفیسر احتشام حسین وغیرہ۔ کلیم الدین احمد کا نام سنتے ہی ہمارے چہرے گلاب کی طرح کھل اٹھے۔ ایک صاحبزادے نے پوچھ لیا، انہیں کلیم الدین احمد کے بارے میں ہی پوچھنا تھا، سر، یہ کلیم الدین احمد کی کیا اہمیت ہے؟ کس قسم کے نقادوں میں ان کا شمار ہے؟ سرور نے جواب دیا، بھائی، موجودہ دور میں سچی بات تو یہ ہے کہ سب سے زیادہ انہی کا شہر ہے۔ بہت ہی اہم نقاد ہیں، ان کی تنقید میں کچھ انتہا پسندی ہوتی ہے بھی ہے، نہیں بھی ہوتی۔ کلیم صاحب اصول تنقید پر زور دیتے ہیں، مگر خود اصولوں پر ذرا کم ہی چلتے ہیں۔ چلتے بھی ہیں، ان کے یہاں تو وزن کی کمی کی جگہ شدت ہے، مگر توازن ہے بھی اور نہیں بھی، کچھ صاف نہیں کہا جا سکتا۔ ان کی گرفت بہت سخت ہوتی ہے، اس لیے لوگ جھنجھلاتے بھی ہیں، مگر باتیں بڑے پتے کی کرتے ہیں۔ ان کی بھی اپنی ایک اہمیت اور خوبی ہے۔ غرض، سرور صاحب بہت دیر تک کلیم الدین احمد کے میزان نقد کے دونوں پلڑے برابر کرتے رہے، مطلب ان کی اچھائی بھی بتاتے رہے، برائی بھی۔ ہم نے پڑھا تھا نا کہ نقاد کیا ہے، جس میں کھری اور کھوٹی، برائی اور اچھائی، دونوں چیزوں کی باتیں کی جاتی ہیں۔ تو یہ اسی طرح پر کلیم الدین احمد کے بارے میں یہاں پر بتا رہے تھے، جس سے ہم لوگ صرف یہ اندازہ کر سکتے ہیں کہ پروفیسر آل احمد سرور بھی صرف ضرب کلیم سے بے حد خائف میں ہیں، اور کلیم الدین احمد ضرور دشت پسند نقاد ہیں، اور ہم لوگ وہاں سے سلام کر کے رخصت بلکہ منتشر ہو گئے۔ ان کو کلیم الدین احمد کے بارے میں ہی جاننا تھا، انہیں معلوم پڑ گیا تھا۔ 2-3 دن بعد ہم لوگ احتشام صاحب کے یہاں گئے تو دیکھا کہ وہی کتاب پھر ان کے ہاتھ میں ہے، اور کافی فونٹ اور انداز سے ہے کہ اس پر ایک سرخ رنگ کا کور چڑھا ہوا تھا، غالباً نئی خرید کر لائے تھے، اور سوویت دیش کا ورق پھاڑ کر اس پر چڑھا دیا تھا، جس پر ہنسیا، ہتھوڑا اور مزدور کے خون کی سرخی تھی۔ اب وہ ایک نئی کتاب خرید لائے تھے، کیونکہ وہ تو بہت دلچسپی سے اس کتاب کو پڑھتے تھے، اور پھر
کیا کر رہے تھے، اس کتاب پہ انہوں نے دوسرا کور چڑھا دیا تھا۔ بات آئی گئی ہو گئی، یہ بھی کسی کو یاد نہ رہا کہ وہ کتاب کن صاحب کے پاس پہنچی۔ ان لوگوں نے بس معلوم کر لیا، پھر انہیں پتہ ہی نہیں تھا۔ دن گزرتے رہے، ایک دن معلوم ہوا کہ سرور صاحب کو بخار چڑھ گیا۔ ہم لوگ دیکھنے گئے، آنے والوں کی خاصی بھیڑ تھی۔ عیادت کا انداز کچھ تعزیت والا تھا، بار بار کلیم صاحب کا نام سنائی دیتا۔ معلوم ہوا کہ تازہ نقوش ہیں۔ سرور صاحب کو کلیم صاحب نے ڈھونڈ ڈالا۔ اہل علم کا مجمع تھا۔ انداز گفتگو میں ٹھہراؤ اور صبر کا ایسا انداز تھا گویا لکھنؤ کا قلعہ کلیم الدین احمد نے ڈھا دیا ہو اور سالار قافلہ بیمار غم بنا ہوا ہے۔ سامنے کتاب عیادت کے طور پر نقوش رکھا ہوا تھا، جسے لوگ اٹھا کر پڑھتے اور پھر کچھ دبا دبا سا تبصرہ کرتے۔ انداز گفتگو کچھ تسلی و ٹھارس سے، مطلب لوگ ہمت باندھ رہے تھے اور ان کی کیا کر رہے تھے، باتیں سنتے جا رہے تھے۔ اس کے بعد والا تھا۔ ڈاکٹر حسین فاروقی گھر کی بھیدی بنے اپنے بلکہ جامے سے باہر تھے اور بے طرح ناک میں ٹکرار تھے، اور جب وہ ناک میں منمنا کر رہے تھے، سرور ایسے وہ کہہ رہے تھے۔ کلیم الدین نے یہ بات تو ٹھیک کہی ہے، تو سرور صاحب کی کمزوری بڑھ جاتی اور وہ خلاف قاعدہ چلاتے نظر آتے۔ سرور صاحب ہم لوگوں کو لفٹ ذرا کم ہی دیتے تھے، اس لیے لڑکے لوگ کچھ خوش ہی تھے کہ کوئی تو انہیں ملا۔ غرض عرصے تک کلیم صاحب کے اس مضمون کے چرچے رہے اور یہ بھی افواہ گرم ہوئی کہ سرور صاحب کلیم صاحب سے ملنے پٹنہ گئے تھے۔ کون سی افواہ مشہور رہی تھی کہ سرور صاحب ان سے ملنے کہاں گئے تھے، پٹنہ گئے تھے۔ کس سے ملنے؟ کلیم صاحب سے۔ رفتہ رفتہ یہ چرچہ ختم ہوا اور ان کی جگہ ہند پاک کرکٹ نے لے لی۔ اب یہ والا جو ٹاپک تھا، موضوع تھا، ختم ہو گیا۔ اب ہندوستان پاکستان کا جو تھا وہ چلنے لگا ایک ٹاپک۔ اچانک بیٹھے بٹھائے کلیم صاحب نے دوسری ایمٹی تھما کے کر دیا، وہ یہ کہ تازہ نقوش میں انہوں نے احتشام حسین کی تنقیدی نگار پر مضمون سر کر دیا تھا۔ اب کس کی تنقید پر بات چل رہی ہے؟ احتشام حسین کی۔ اس کا چھپنا تھا کہ کوہرام مچ گیا تھا۔ لوگ جوک در جوک تعزیت کے لیے احتشام صاحب کے پاس پہنچنے لگے۔ احتشام صاحب عجیب سوگوارانہ انداز سے بیٹھے ہوئے تھے۔ ایک طرف سے انہیں باقر مہندی سنبھالے ہوئے تھے، دوسری طرف مرزا ظفر حسین، یہ نام دونوں امپورٹنٹ ہیں، اس لکھ لیجیے گا، اور ایک ان کے شاگرد جو آج کل نقاد ہو گئے تھے۔ باقر وغیرہ کی آستینیں چڑھی ہوئی تھیں۔ احتشام صاحب کبھی ٹھنڈا کرتے، کبھی جھٹک دیتے تھے، جوابی کارروائی کی دھمکی پر سختی سے منع کر دیتے۔ نہیں بھائی، بالکل کوئی ضرورت نہیں ہے، معلوم نہیں کیسے کیا ہو جاتا ہے، انہوں نے جواب دیا۔ خاموشی بہتر ہے، معاملہ تو کچھ بھی نہیں الجھانے سے حاصل۔ انہوں نے کہا، چپ چاپ رہو، خاموش رہو، اپنے اس میٹر کو الجھانے سے کوئی مطلب نہیں ہے۔ ہم نے تسلی دیتے ہوئے عرض کیا، حضور آپ کو تو خوش ہونا چاہیے کہ کلیم صاحب نے آپ کو کم سے کم ہاتھی تو مان لیا ہے کہ احتشام حسین جب علامت سرور کی نقل کرتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ کوئی ہاتھی خوش پہلیاں کر رہا ہے، مطلب کہ ٹہل رہا ہے۔ تو یہاں پر احتشام حسین کے بارے میں نقل کس کی بتائی ہے؟ انہوں نے سرور کی نقل کرنے کے لیے کہا ہے۔ اس پر ایک کہکا پڑا۔ احتشام صاحب چند دن بیمار اور کئی دن جھنجھلائے رہے، غصے میں تھے، کیونکہ وہ جب علی گڑھ میں ایم اے کرنے کے دوران تنقید کے پرچے سے ہمارا سابقہ پڑھا تو ہم نے کلیم الدین احمد کی کتاب اردو تنقید پر ایک نظر، یہ موسٹ امپورٹنٹ ہے، اور جہاں پر بھی آپ کو اور ملے نا، وہ کلیم الدین احمد کی ہی کتاب ہوتی ہے زیادہ تر۔ اردو شاعری پر معاف کیجیے گا، ایک جہاں پر ملے تو یہ ہے اردو تنقید پر ایک نظر، دوسری اردو شاعری پر ایک نظر، غور سے پڑھیں۔ اس زمانے میں ہم نے اردو نقادین کی ایک پیروڈی
कपूर का फ़न के उन्वान से लिखी। कौन सी लिखी थी? कपूर का फ़न। इसमें कलीमुद्दीन अहमद के अंदाज़ बयान का भी चरबा उड़ाया जो बेहद पसंद किया गया। सर सैयद हाल मैगज़ीन स्कॉलर के मुदीर थे ना, तो उसी मैगज़ीन की यहाँ पे बात हुई। मैं एडिटर था। इसका पीरियोडी नंबर निकाला। पहली बार ये पीरियोडी इसमें या अलीगढ़ मैगज़ीन में शाया हुई थी। कलीम साहब के एक शागिर्द हमारे घर दोस्त थे। इनके इसरार पर हमने वह रिसाला कलीम साहब को डाक से भेज दिया था। इन साहब का कहना था कि कलीम साहब को ख़त का जवाब देने की आदत नहीं है, मगर वह बहुत पढ़ते हैं और आपका मज़मून ज़रूर पढ़ेंगे और पसंद करेंगे। खिलाफ तो के चंद दिन बाद मुझे कलीम साहब का एक ख़त मिला जिसमें इन्होंने लिखा था। कलीम साहब ने इनको जवाब दिया। मकरमी, पर्चे का शुक्रिया। कपूर एक मुताला पसंद आया। पीरियोडी खूब है। उर्दू के लिए ये नई चीज़ है। इससे अंदाज़ा होता है कि आपको मगरबी अदब के मुताले में दिलचस्पी है। इस फ़न को तरक्की दें। उन्होंने उनकी तारीफ़ की। आपका ख़्याल गलत है। मैंने बुरा नहीं माना। पीरियोडी तो शाहकारों की होती है। ये तो कार्टून का फ़न है। आपका अंदाज़ा इस्तिज़ा नहीं बल्कि असलूब को नुमायाँ करने वाला है। उन्होंने बताया, इसे आप जो अपनी किताब शाया करना चाहते हैं इसमें ज़रूर शामिल करें। किताब के नाम की फरमाइश मसरूफ़ियत की नज़र होगी। आप ख़ुद कोई अच्छा सा मुख्तसर नाम रख दें। उन्होंने कहा कि आप ही इस किताब का नाम रख दें। पटना आइए तो ज़रूर मिलिए। टेलीफ़ोन कर लें। काजी साहब खैरियत से हैं? पीरियोडिक की इस्लाह पहले इन्होंने दी थी, वह भी खुश हैं। ये किसने कहा? कलीमुद्दीन अहमद ने, जो उन्होंने उनको ख़त भेजा था ना, उसमें इन्होंने ये लिखकर भेजा जवाब। एक तालिब इल्म की इससे बढ़कर क्या हौसला अफजाई हो सकती है। खुशी के मारे बुरा हाल था। अहबाब और उस्ताज़ा में कई दिन कलीम साहब के ख़त की नुमाइश का सिलसिला जारी रहा और बार बार दोस्तों को चाय पिलाना पड़ी। मतलब जैसे कोई प्रोफेसर होते हैं, आला दर्जे के प्रिंसिपल होते हैं, और वो किसी स्टूडेंट की तारीफ़ कर दें, उसके काम की बार बार तारीफ़ करें, तो जाहिर सी बात है ना, वो खुश होता है। तो वही मामला यहाँ पर था। गालिब सदी तकरीबन बाद का हंगामा पटना यूनिवर्सिटी में बरपा हुआ तो मुझे भी मद्दू किया गया था। मैं प्रोफेसर अख्तर और यानवी का मेहमान था। इनका तकरीबात का इफ्तिताह पर प्रोफेसर कलीमुद्दीन अहमद ने किया था। बस वो 2 जुमले बोलते थे और सेंटिंग जो हॉल था वो तालियों से गूंज जाता था। गालिब के ज़माने में इनकी इज़्ज़त अफजाई जो की गई इनकी हैसियत से कम थी, और इस ज़माने में जो इज़्ज़त अफजाई हो रही है वह इनकी हैसियत से ज़्यादा है। मैंने पहली बार इन्हें बहुत गौर से देखा। वह मुझे निहायत सुर्ख व सफ़ेद तंदुरुस्त किस्म के बुज़ुर्ग लगे। बूना सक़द लंबाई के मुकाबले में चौड़ान इत्मीनान बख्श, निहायत संजीदा, मुतैन, खामोश लिए दी, चेहरे पर वक़ार और आसूदगी। खामोश बैठते तो चेहरा तकरीबन चौकोर मगर भरा भरा सा। मुस्कुराते या बात करते तो मुंह गोल हो जाता, गर्ज आम इंसानी चेहरों से ख़ास मुख्तलिफ। जब इजलास ख़त्म हुआ और लोगों ने इन्हें घेरा तो मैंने भी इन्हें सलाम किया, जिसका जवाब इन्हें फेस एक्सप्रेशन से दिया, और मैं बस जैसे कि अपन ऐसे सर झुका देते ना कई लोग, तो वैसे ही इन्होंने भी जवाब दे दिया, क्योंकि भीड़ में नहीं वो समझ पाए होंगे। देखते ही देखता रह गया और वह चल दिए। इनके साथ वाइस चांसलर डॉक्टर मुमताज़ अहमद, प्रोफेसर अता का कवि और डॉक्टर अख्तर और यानवी थे, जो इन्हें मोटर तक पहुंचाकर वापस आ गए, क्योंकि वो तो शख्सियत थे बड़ी, तो सब उनके साथ थे, बड़े बड़े नक्काल। हमारे एक दोस्त ने बताया कि शाम को कलीम साहब के यहाँ आप लोगों का इज्जाज़ में एक एट होम है। आप लोगों से मुराद डॉक्टर ख्वाजा अहमद फ़ारूकी, डॉक्टर हुसैन, डॉक्टर काजी अब्दुल सत्तार और ख़ासका। ये 4 नाम याद रखिएगा। शाम को मोटरों पर अख्तर और यानवी साहब के यहाँ से हम लोग कलीम साहब के यहाँ रवाना हुए। सड़क अभी बन रही थी। फुटपाथ पर कंकड़ पत्थर थे। बरामदे में लंबी लंबी मेज़ें
آمنے سامنے کرسیاں جن پر مہمان اور میزبان بیٹھ گئے۔ اب کلیم صاحب کے یہاں جانے کی تو خوشی ہی الگ تھی۔ تو کلیم صاحب ایک کونے میں کھڑے مسکراہٹ سے لوگوں کو سلام اور باتوں کا جواب دے رہے تھے۔ جو نوجوان ان سے تقریب کے انتظام اور ہماری وزیرائی میں پیش تھے وہ ڈاکٹر ممتاز احمد، ڈاکٹر محمد صدیق، ڈاکٹر خالد رشید صبح اور ڈاکٹر محمد طیب ابدالی تھے۔ طیب ابدالی بہت دبلے پتلے تھے اور ممتاز صاحب بالکل پہلوان معلوم ہوتے اور نہایت تندرست۔ سر پر چھوٹے چھوٹے بال، بھرا بھرا چہرہ، کھلتا ہوا رنگ۔ سب سے زیادہ خوش پوشاک ڈاکٹر خالد رشید صبح اور ڈاکٹر صدیق تھے۔ میں ایک دفعہ کرسی سے اٹھ کر کلیم صاحب تک گیا مگر ان کی خاموشی نے پسپا کر دیا، پھر آ کر بیٹھ گیا۔ میں نے ڈاکٹر اختر اورینوی سے کہا، بھائی یہ تو بولتے ہی نہیں ہیں۔ خوب بولتے ہیں مگر اس کی ایک ترکیب ہے۔ انہوں نے جواب دیا۔ وہ کیا؟ انہوں نے پوچھا، وہ کیا ہے جس میں یہ بولتے ہیں؟ ان کی آنکھیں چمکنے لگیں، بولے، کلیم صاحب ملازمت میں تو صحیح چاہتے ہیں مگر بیمار ہیں، بیماری چھپاتے ہیں۔ آپ ان سے صحت اور خیریت پوچھیے، ہارٹ، بلڈ پریشر، شوگر وغیرہ کے بارے میں، اور بلا کسی کا نام لیے کہیے کہ لوگوں نے بتایا کہ آپ بیمار ہیں، پھر دیکھیے کیسا بولتے ہیں، کیونکہ پھر انہیں غصہ آ جائے گا۔ غرض انہوں نے ٹھیل ٹال کر ہمیں پھر کلیم صاحب کے پاس بھیج دیا۔ ہم نے اختر صاحب کے نسخے پر عمل کرتے ہوئے جا کر ان کی صحت کو قرار دیا۔ کلیم صاحب بولنے لگے۔ پہلے تو یقین دلایا کہ وہ قطعی تندرست ہیں، پھر بتایا کہ لوگ بدنام کرنے کے لیے ایسا کہتے ہیں۔ پھر میں نے اپنی نئی کتاب مضامین پاشا کے بارے میں کہا کہ لانا بھول گیا۔ بولے، آپ کی یہ اور دوسری کتاب میرے پاس ہے، میں پڑھ چکا ہوں۔ کچھ مضامین پر پسندگی کا اظہار بھی کیا۔ بولے، ادب میں مارشل لا اور رستم امتحان کے میدان میں، ماس ایپک میں پروز ہے۔ مختصر خاکے کے آرٹ پر بولے، بہت مشکل فن ہے۔ آپ کے خاکے، وہ ان کو بتا رہے ہیں، پڑھ چکا ہوں، یہ سلسلہ جاری رکھیں۔ غرض وہ بول رہے تھے کہ اور میں سن رہا تھا۔ جب میں لوٹا تو احباب نے حیرت سے پوچھا، کلیم صاحب آپ سے تو خوب باتیں کر رہے تھے۔ اختر صاحب مسکرائے، ان کی آنکھوں میں شرارت ناچ رہی تھی۔ میں بیماری کا ذکر گول کر گیا اور بولا، میری ظرافت کے فن پر روشنی ڈال رہے تھے، مضامین کی تعریف کر رہے تھے۔ انہوں نے بتایا، انہیں لگا کہ یہ جائیں گے، ان کی طبیعت پوچھیں گے اور ان کی بیماری کا حال پوچھیں گے تو انہیں غصہ آ جائے گا، وہ ناراض ہو جائیں گے۔ لیکن جب وہ لوٹے تو معاملہ کچھ اور ہی تھا، کیونکہ انہوں نے ان سے مضامین پر بات کی تھی۔ تعجب ہے؟ تعجب تو مجھے بھی ہے۔ جب لکھنؤ سے ہم نے سیوان میں ڈرائے جمایا تو پٹنہ کے چکر شروع ہو گئے۔ جب بھی پٹنہ جاتے اور ذرا بھی فرصت ملتی تو کلیم صاحب کو ٹیلی فون کرتے اور عموماً شام کا وقت دیتے۔ پھر کلیم صاحب کو بہت قریب سے دیکھنے کا موقع ملا۔ ہمارے انحطاط اندازہ ہے کہ وہ مردم شناس تو نہ تھے مگر بڑے مروت کے انسان تھے۔ عموماً عشاء بعد لکھنا پڑھنا شروع کرتے، جس کا سلسلہ عام طور پر صبح 4 بجے تک چلتا۔ 10 بجے کے قریب وہ سو کر اٹھتے، 4 بجے تک پڑھتے رہتے تھے۔ نیاز فتح پوری کی طرح کلیم الدین احمد بے حد باقاعدہ انسان تھے۔ اردو بورڈ کی لغت کا دفتر ان کے گھر پر تھا، جس میں بہت سے لوگ کام کرتے تھے۔ کلیم صاحب دن بھر پابندی سے بیٹھ کر کام کرتے۔ ان کا آفس میں دنیا بھر کی سیکریٹری، ڈکشنریاں اور ڈکشنری سازی کا ہر قسم کا ساز و سامان تھا، کیونکہ یہاں پر لغت تیار ہو رہی تھی۔ وہ مشین کی طرح کام کرتے۔ دفتر اوقات میں ملاقاتی سے گفتگو تقریباً نہیں کے برابر ہوتی، کیونکہ وہ کام میں مصروف رہتے تھے۔ کلیم صاحب تنہائی میں خوب باتیں کرتے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ انہیں جنسی موضوعات اور اسکینڈلز میں بڑی دلچسپی تھی۔ وہ بہت کم کھیلتے، لیکن جب بھی تکلف ہو جاتے تو خوب ہنستے بولتے۔ ساتھ میں اگر کوئی اجنبی ہو یا کسی نے ان کی عظمت کا قصیدہ پڑھ دیا، مطلب کی تعریف کر دی، تو شرما کر بالکل خاموش ہو جاتے۔ کلیم صاحب کے مزاح میں مروت
اور دریا دلی بہت تھی۔ تنقید کے مضامین وہاں جتنے گرم تھے، روزمرہ کی زندگی میں اتنے ہی نرم تھے۔ تنقیدی وہ بالکل گہرے اس میں کرتے تھے، لیکن عام زندگی میں وہ ایسے نہیں تھے۔ ہمیشہ سلوک کرنے کے لیے تیار رہتے۔ میں نے ڈرتے ڈرتے 2-1 سفارشیں ان سے کی تھیں۔ مجھے حیرت ہوئی کہ انہوں نے وہ کام بڑی خاموش اسلوبی سے نہ صرف کر دیا بلکہ مجھے خط لکھ کر اس کی اصلاح بھی دی۔ یوں تو کلیم صاحب نے خوب باتیں کرتے، بلکہ آخری زمانے میں صرف وہی بولتے تھے۔ کلیم صاحب اچھی طرح جانتے تھے کہ مجھے ان کی طریقہ تنقید، خاص طور پر اقبال کے سلسلے میں قطعی اختلاف ہے، مگر اس کے باوجود اس کا تعلقات پر کبھی کوئی اثر نہیں پڑا۔ ایسا ہوتا ہے نا کہ ہمیں کوئی چیز پسند نہیں، ہمیں پسند ہے اور ہمارے استاد کو پسند نہیں ہے، لیکن اس بات کی وجہ سے ان لوگوں کے جو تعلقات بنے تھے اس میں کوئی بھی خرابی نہیں آئی۔ ان میں اور قاضی عبدالودود میں کبھی نہ پٹی۔ کس میں؟ کلیم الدین صاحب میں اور قاضی عبدالودود میں۔ بیشتر میں قاضی صاحب کے یہاں سے ان کو فون کرتا، لیکن کبھی انہوں نے قاضی صاحب کے خلاف میری موجودگی میں ایک لفظ بھی نہیں کہا، مطلب کوئی وہ برائی نہیں کری۔ میں جب بھی کلیم صاحب سے ملنے جاتا تو وہاں معاصر کا نیا شمارہ دیتے، اس کا مجھے ممبر بنایا، اس میں لکھنے کی فرمائش کرتے۔ اگر کبھی بھی کسی کتاب یا رسالے کے بارے میں دریافت کیا تو وہاں لا کر کہتے، لیجئے آپ کی نظر ہے۔ اکثر انہوں نے بڑی قیمتی کتاب مجھے نظر کر دی۔ ہمارے کالج کا مقدمہ ہائی کورٹ میں تھا۔ جسٹس فیصل علی نے اس کی تحقیقات کلیم صاحب کے سپرد کی۔ مجھے اس کا علم تھا اور اس دور ان پر برابر میں ان کے یہاں جاتا بھی تھا، مگر میں نے بھی اس سلسلے میں کوئی بات نہیں کی۔ مطلب ان کا آنا جانا، کلیم صاحب کے یہاں بات چیت ان کی شروع ہو گئی تھی۔ جب میں چلنے لگا تو کلیم صاحب نے مجھے روک کر پھر باتیں کرنے لگتے، گھما پھرا کر سیوان کا ذکر کرتے، مگر میں نے کالج کے سلسلے میں ان سے کوئی بات نہیں کی۔ انہوں نے یونس صاحب سے اس بات کی بڑی تعریف کی اور سیوان جا کر میرے یہاں قیام کرنے کا پروگرام بھی بنایا اور کہا کہ جمال صاحب سے انکوائری میں بڑی مدد ملے گی۔ ان کے سیوان آنے سے چند یوم قبل اچانک وہاں وفات پا گئے۔ ان کے وہاں آنے سے پہلے ہی، ان کی کچھ دنوں پہلے ہی کیا ہو گئی؟ وفات ہو گئی۔ اور یہ باتیں مجھے خود ان کے گھر والوں اور یونس صاحب سے معلوم ہوئی جب میں ان کے انتقال کی ریڈیو سے خبر سن کر تعزیت کے لیے پٹنہ گیا۔ اب بھی ان کا خیال آتا ہے اور یاد آتا ہے کہ عالمی ادب یا انگریزی ادب پر میں نے انہیں چھیڑ دیا اور وہ مسلسل بولے چلے جا رہے ہیں، اور محسوس ہوتا ہے کہ علم دانش کا ایک سمندر بل رہا ہے۔ ان کی ہمارے لیے اس وجہ سے بھی ہمیشہ ایک اہمیت رہتی ہے کہ بہار کی شناخت ہمارے جن جواہر سے اردو دنیا کی خزانے میں ہوتی ہے، ان میں کلیم الدین کی حیثیت کوہ نور کی ہے۔ کوہ نور جو ہے وہ ہیرا ہے، ایک پیش قیمتی ہیرا۔ تو وہ اردو ادب کے لیے کلیم الدین احمد کو کیا بتا رہے ہیں؟ ایک انہوں نے تشبیہ دے رہے ہیں کس چیز سے؟ کوہ نور سے۔ کلیم صاحب اصول تنقید پر زور دیتے تھے، متن اور شخصیت کے مطالعے پر ان کا زور تھا، جس سے ہم بہت کچھ حاصل کر سکتے ہیں۔ ان کی تنقید کا انداز کچھ ڈیمولیشن ایکسپرٹ کا تھا، جس کی ادب میں ضرورت بھی ہے اور اہمیت بھی۔ بت سازی سب کچھ نہیں، بت شکنی بھی ادبی اور تاریخی سائیکل کا جزء لائفک ہے۔ احتساب اور گرفت کا فن ان پر ختم ہو گیا۔ اب ضرورت یہ ہے کہ ان کے کارناموں کی ایڈیٹنگ اور تخلیق کی جائے تاکہ کام کی باتیں ہم گرہ میں باندھ سکیں اور بقیہ کی حیثیت تاریخی رہ جائیں۔ کلیم صاحب کے علمی ذخیرے میں بڑی نادر و نایاب کتب ہیں۔ شیکسپیئر کے پیشتر پہلے ایڈیشن انہوں نے مجھے دکھائے تھے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ اس خزانے کو محفوظ کر دیا جائے۔ مجھے اب بھی کلیم صاحب یاد آتے ہیں، خصوصاً ان کی کوئی کتاب میرے ہاتھ میں ہو یا پھر جب میں بہار اردو اکیڈمی جاتا ہوں اور راستے میں ان کا گھر پڑ جائے تو ایک دم مجھ پر اداسی چھا جاتی ہے، کیونکہ وہ ان سے بہت محبت کرنے لگے تھے۔ مطلب وہ ان کے استاد تو تھے، لیکن وہ ان سے محبت بھی کرتے تھے۔
क्योंकि उन्हें हर छोटी बड़ी चीज़ का इल्म देते थे और इनका चेहरा नज़रों के सामने आ जाता है। बुज़ुर्गों में जिनसे बहुत कुछ हासिल किया इनमें, वो मुझे बहुत अज़ीज़ हैं। ये अहमद जमाल पाशा ने कलीमुद्दीन अहमद का खाका लिखा है, उनके बारे में बताया है। आप इस वीडियो को 2 से 3 बार सुनिएगा और इसके जो पॉइंट्स हैं उन्हें नोट डाउन कीजिएगा, क्योंकि इसमें कलीमुद्दीन अहमद जो कि एक ख़ास और अहम तनकीद निगार हैं, उनकी चेहरे की, उनके जिस्म की, मतलब कैसे उनके हाल हुलिये थे, सब की, उनकी तनकीद निगारी की, हर चीज़ की बारीकी से जायज़ा लिया गया और उनका खाका तैयार किया गया है। तो इसीलिए आप इसको अच्छे से 2 से 3 बार सुनिएगा। उम्मीद है कि आपके आने वाले इम्तिहान में आपके लिए कारआमद साबित होगा। इससे कई सवाल पूछे जा सकते हैं। अब हम मिलेंगे आपसे आपके नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। शुक्रिया।